جیسا کہ آپ نے سوال کیا کہ جناب حر علیہ السلام نے کس طرح غلامی سے نجات پائی، تو میں چاہتی ہوں کہ جب ہم سن 61 ہجری کی کربلا کا تذکرہ کریں تو اس کو آج کی کربلا سے ریلیٹ کریں، بالکل اسی طرح جس طرح جناب حر علیہ السلام نے غلامی سے نجات پائی، تو جب ان کا ذکر اور ان کے مصائب سنیں تو واجب ہے، ضروری ہے، لازم ہے آج کے مومن اور مومنہ پر کہ وہ بھی اپنے اندر جھانکے اور تلاش کرے کہ آیا وہ غلام ہے کہ آزاد ہے، اور کہیں اس کو بھی غلامی سے نجات کی ضرورت تو نہیں، اور اگر وہ اپنے اندر اس غلامی کو جج کر لے اور اس کو پوائنٹ آؤٹ کروا پائے اور آزاد ہو جائے ان ایام ازا کے ذکر اب عبداللہ کے وسیلے سے، تو بخدا وہ حر ہو جائے گا، وہ آزاد ہو جائے گا ہر گناہ سے، ہر غلامی سے، اور سب سے زیادہ خطرناک اور پست جو کہ ہم نے ڈسکس کیا کہ دنیا کی غلامی ہے، جو دنیا کا غلام بن جاتا ہے تو پھر اس کو نہ نبی نظر آتا ہے، نہ اس کو نگاہوں کے سامنے امام نظر آتا ہے، نہ اولاد رسول اللہ نظر آتی ہے، لیکن درود و سلام ہو جناب حر علیہ السلام پر کہ جن کے اندر یہ اقدار ویلیوز تھیں۔ ہم جن اقدار کی بات کر رہے ہیں نا کہ وہ حصیں ختم ہو گئی تھیں، پورا کا پورا معاشرہ مردہ تھا، ان میں حص ختم ہو گئی تھی، یزید جیسے حاکم کو خلیفہ بنانے اور ماننے والوں کی کیا حالت ہوگی انٹرنلی، باطنی طور پر، معنوی طور پر، تو جناب حر علیہ السلام وقتی طور پر تو یزید کی غلامی میں تھے، اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ امام حسین علیہ السلام کا راستہ روکا، امام کی رکاب کو پکڑا، اور اگر پوری تفصیل سے روایت جو ہم مصائب میں سنتے ہیں اگر ہم اس کو دیکھیں تو امام کے جب راستے کو روکا ہے تو امام نے سوال کیا کہ تم کون ہو؟ تو کہا کہ میں حر ہوں۔ امام نے کہا کیا چاہتے ہو؟ تو کہا کہ آپ کا راستہ روکنے کے لیے آیا ہوں، اس کام پہ مامور کیا گیا ہوں یزید کی طرف سے۔ تو امام علیہ الصلاۃ والسلام نے جو جناب حر کو جواب دیا تھا وہ یہ تھا کہ اے حر تیری ماں تیرے ماتم میں روئے، تیرے غم میں روئے۔ یہاں پر عرب کا کوئی شخص ہو یا آج کسی کی ماں کو کوئی کچھ کہے، اس کا نام لے پکارے، تو ہر غیرت مند انسان کی غیرت جاگے گی اور وہ پلٹ کے وہی چیز ریپیٹ کرے گا۔ تو جناب حر کے بھی یہی الفاظ تاریخ میں ملتے ہیں کہ جناب حر نے کہا کہ اے فرزند رسول اللہ، آپ نے میری ماں کو جس طرح سے پکارا اور آپ نے میری ماں کے لیے جو کہا، اگر عرب میں کوئی بھی اور انسان اس طرح مجھے کہتا تو میں یہی بات اس کو پلٹاتا، لیکن کیا کروں کہ آپ کی ماں وہ ہیں کہ میں ان کے بارے میں کچھ بھی گستاخانہ انداز میں نہیں کہہ سکتا۔ جس کی بات ہم ابھی پچھلے سوال کے جواب میں کر رہے تھے کہ کسی بھی انسان میں حس کو پیدا کرنا یا مری ہوئی حس کو زندہ کرنا دنیا کا مشکل ترین کام ہے، جیسے کہ معصوم فرماتے ہیں نا کہ عادت کا بدلنا معجزے سے کم نہیں ہے۔ اسی طرح کسی بے حس میں حس پیدا کر دی جائے، کسی مردہ ضمیر کو باضمیر بنائے جانا بہت مشکل ہے۔ جیسے کہ میں نے کہا کہ باتوں سے یہ کام نہیں ہوتا، اس کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں، لیکن سید الشہداء نے جناب حر کے اس جواب سے سمجھ لیا تھا کہ حر ان بعض ضمیروں میں سے ہے جس کے اندر ابھی اقدار اور ویلیوز باقی ہیں۔ یہ خاتون جنت کا احترام کر رہا ہے تو کبھی بھی یہ غلامی کو کنٹینیو نہیں کر پائے گا، ابھی غلام ہے، لیکن جیسے جیسے مصائب بڑھے، آپ دیکھیے کیا یہ نہیں ہوا، جیسے جیسے اہل بیت کے اوپر کربلا میں ستم بڑھائے گئے تو جناب حر کا جو زندہ ضمیر تھا وہ یہ سب برداشت نہیں کر پا رہا تھا، اور چونکہ ان کے اندر حس تھی، اقدار زندہ تھیں، وہ ایک باضمیر انسان تھے، وہ واقعاً حر تھے، تو وہ اس کو نہ برداشت کر پا رہے تھے۔ اور جیسے کہ ہم نے عرض کیا اس سے پہلے کہ آزاد وہ ہوتا ہے جو صحیح غلط کی تمیز کر سکتا ہو اور اس کو بولے بھی، اس کا کہنے کی بھی ضرورت رکھتا ہو، تو جناب حر بیسیکلی آزاد ضمیر تھے نا، اس لیے انہوں نے شب عاشور اسی فکر کے ساتھ بسر کی کہ کیا میں صحیح کر رہا ہوں، کیا پہلے میں نے صحیح کیا، اور پھر گریہ کر رہے تھے کہ میرے اس عمل کی وجہ سے جو میں سید الشہداء کو گھیر کے یہاں لایا، آج سیدانیاں اسیر ہونے والی ہیں، کل صبح اہل بیت کو اسیر بھی کیا جائے گا، قتل بھی کیا جائے گا، بچوں کو بھی مارا جائے گا، یہاں تک کہ جب دیکھ رہے تھے کہ گھوڑوں کی نال بندی کی جا رہی ہے، تلواروں کو صیقل کیا جا رہا ہے، اور اس پریشانی میں کہ صحیح اور غلط کا تو تمیز کر چکے تھے، جانتے تھے کہ یہ باطل پر ہیں، ایک مرتبہ آ کے
کہنے لگے پسر سعد سے کہ میں تو سمجھتا تھا کہ حسین ابن علی سے یزید بیعت چاہتا ہے، لہٰذا وہ ان کو کہیں اور جانے نہیں دینا چاہتا، مجھے باخدا یہ معلوم نہیں تھا کہ تم فرزند رسول خدا کے ساتھ یہ سب کرو گے، کیا صبح جنگ ہوگی؟ تو اس ملعون نے کہا کہ جنگ بھی ہوگی، اور ایسی جنگ ہوگی کہ سر اڑ اڑ کے گریں گے، اعضاء کو قطع کیا جائے گا، اور پھر ہم صرف اعضاء نہیں کاٹیں گے، ان کی لاشوں پہ گھوڑے دوڑائیں گے، ان کے حرم کو اسیر کریں گے۔ اور پھر جناب حر علیہ السلام، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ ایک باضمیر انسان تھے، ان کا ضمیر چونکہ آزاد تھا، غلام نہیں تھا۔ غلط کام کروں گا مجھے شہرت بھی ملے گی، مجھے بنگلہ گاڑی بھی ملے گا، لیکن رسول اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ فاطمہ زہرا کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ ساقی کوثر کے بیٹے پہ تلوار اٹھا کے کیا مجھے جام کوثر نصیب ہو پائے گا؟ یہ سوالات بتاتے ہیں کہ جس کے ذہن میں یہ سوال قدم قدم پر، زندگی کے ہر مرحلے میں، جب ہمیں کوئی رشوت دے رہا ہو، جب ہمیں کسی پہ کوئی ظلم کرنے کا کہہ رہا ہو، جب ہمیں کسی کا حق کھانے کا کہا جائے، جب بھی کچھ غلط کرنے کا کہا جائے، جو انسان یہ والے سوال اپنے ذہن میں اس کے پیدا ہوتے ہیں، وہی آزاد ہوتا ہے۔ اور پھر جو ان سے جیت جاتا ہے، یعنی وہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ یہ مجھے پیسہ ملے گا، مجھے عہدہ ملے گا، رشوت ملے گی، میری زندگی بہت اچھی ہو جائے گی، لیکن اس کے بعد خدا کو کیا جواب دوں گا، رسول اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ تو پھر ایسا شخص اس غلامی کو قبول نہیں کر پاتا، اور وہ کہتا ہے کہ مثل عبداللہ کہ ایک ظالم کے انڈر زندگی گزارنے کو میں ذلت سمجھتا ہوں، اور میں خدا کی راہ میں موت کو سعادت سمجھتا ہوں۔ تو پھر حر ابن یزید الریاحی ہمیں لشکر یزید سے آگے قدم بڑھاتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور درود السلام ہو جناب حر پر کہ واقعاً ان کا بیٹا بھی آزاد تھا، ان کا غلام بھی آزاد تھا۔ خدا ہمیں ان جیسا باز ضمیر بنا دے کہ جب تک زندہ ہیں ہم کوئی حرام کام نہ کر پائیں، جب تک زندہ ہیں کسی پہ ظلم نہ کر پائیں، جب تک زندہ ہیں کسی کا حق نہ کھا پائیں، جب تک زندہ ہیں ہم اس صراط مستقیم پر قائم رہیں، ہر لمحہ اپنے نفس سے یہ سوال کرتے رہیں کہ کیا رسول اللہ اس عمل کے بعد مجھ سے راضی ہوں گے؟ کیا فاطمہ زہرا مجھ سے اس عمل کے بعد راضی ہوں گی؟ اگر یہ سوال اپنے آپ سے کر لیں خواہر عزیز، تو یقیناً ہم مثل جناب حر علیہ السلام پھر وہی کریں گے جو جناب حر نے کیا، کہ ہم تکلیف اٹھا لیں گے لیکن ہم وہ گناہ نہیں کر پائیں گے کہ جس کے بعد ابدی ذلت ہے۔ جناب حر جیت جاتے، ظاہراً دنیا کا مال بھی ملتا، لیکن ابدی ذلت ایسے ہوتی کہ زیارت عاشورہ میں جس طرح ہم لعنت کرتے ہیں قاتلان امام حسین پر، تو پھر دشمنان دین خدا میں شامل ہوتے، ابدی لعنت ہوتی، ابدی عذاب ہوتا، جہنم مقدر ہوتی۔ لیکن درود السلام ہو کہ آج ایک شاندار عالیشان روزہ ہے، جب ہم زائرین کربلا بنتے ہیں نا، تو ہم پھر جناب حر کو علیحدہ سلام کرنے ان کے روزے پہ جاتے ہیں، وہاں مجلس عزا منعقد کرتے ہیں، وہاں جا کر ان کے وسیلے سے دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ پروردگار ہمارے بھی ایسے عالی مقدر کر دے کہ ہم بھی آوان و انصاران امام زمانہ میں مثل جناب حر علیہ السلام شامل ہونے کے قابل ہو جائیں۔